السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا پہلا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، اس میں سے چوتھا ضمنی موضوع ہے اللہ کی پکڑ کا طریقہ۔ اللہ کی پکڑ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ نے یہاں 2 طریقے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا طریقہ یہاں بتایا ہے اور دوسرا امپلائڈ ہے اس میں سے۔ تو یہ آیت نمبر 52، 53، 54 میں سے یہ 3 آیات میں سے یہ 6 نکات ہیں۔ تو پہلا جو دوسرا اور تیسرا نکتہ یہ آیت نمبر 52 میں سے ہے، اور پھر یہی بات آیت نمبر 54 میں دوبارہ دہرائی گئی ہے کہ کذاب آل فرعون، جیسا دستور رہا فرعون تک اور جو ان سے والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کہ جو بھی منکر ہوئے اللہ کی باتوں کے، سو اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں پر۔ بے شک اللہ زور آور اور سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تو فرعون تک اور فرعون سے پہلے یہی کام قوم نوح کے ساتھ ہوا، یہی کام قوم لوط کے ساتھ ہوا، اور عاد کے ساتھ، سمود کے ساتھ، شعیب کی قوم، سب کے ساتھ یہ ہوا کہ کہیں عذاب کسی صورت میں آیا، پانی کا آیا، ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا قوم نوح کو، کہیں زلزلہ آ گیا، کہیں پتھر برسائے گئے، جو کچھ ہوا یہ سارا کچھ ہوا۔ لیکن جب بھی کہیں خرابی ہوئی تو فرشتے آتے تھے اور نبی کو اور جو ایمان والے تھے کہ ان کو کشتی میں بٹھا لیا، ان کو نکال لیا، حضرت لوط کو کہا لے کے نکل جاؤ اپنے بندوں کو، تو وہ نکل جاتے تھے اس علاقے سے، اور پھر وہاں پہ عذاب آتا تھا۔ یہ آخری کام جو ہوا ہے اس میں، یہاں جو کذاب آل فرعون والذین من قبلہم، تو یہ فرعون تک اور اس سے پہلے تک یہی طریقہ تھا کہ اللہ فرشتوں سے عذاب بھیجتا تھا۔ لیکن یہ آخری کام ہے جو اللہ نے کیا ہے، یا جو صاحب لکھا ہے کذاب آل فرعون، کہ جیسے ہی فرعون غرق ہوا ہے اور اس سے بنی اسرائیل کو نجات ملی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے غرقابی فرعون کے بعد اللہ تعالیٰ کا پکڑ کا طریقہ بدل گیا۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر جہاد فرض کر دیا، اور پھر بات یہ ہوئی کہ اب یہ لوگ نکلیں گے، مسلمان نکلیں گے، تو فرشتوں سے ان کی مدد ہوگی۔ تو بدر میں، احد میں، ہر جگہ فرشتوں سے مدد ہوئی۔ اللہ نے کہا 1000 فرشتے آ رہے ہیں، 5000 فرشتے آ رہے ہیں۔ خندق میں کہا کہ جی وہ چیزیں آئی جو آپ نے دیکھی نہیں، جو ان سے فرشتوں سے مدد کی ہے۔ جبرائیل نے آگے بتایا کہ ان فرشتوں نے بھی ہتھیار ہی نہیں اتارے، آپ اتار رہے ہیں جو آپ کی مدد کے لیے آئے تھے، لیکن فرشتے مدد کے لیے آئے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے یہ نہیں کہ اللہ تو کر دے، اللہ تو کر دے، دعائیں مانگتے رہے، اللہ کر دے۔ دعائیں جتنی ہیں یہ بدر میں کھڑے ہو کر ہے، اپنے سارے وسائل کٹھے کر کے ہیں، اور اس کے بعد یہ اللہ یہ ہم جو کچھ لے آئے ہیں کر مدد کر، تو اللہ تعالیٰ مدد بھیجتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ فرعون کا رہا ہے یہاں تک۔ یہ بڑی یہاں پہ واضح بات ہے، ان کو دیکھ لیجئے اور پھر یہاں پہ اس چیز کو کلیئر کر لیں، اس چیز کو۔ اچھا، اسی میں یہ چیز آ رہی ہے کہ جناب جو اگلا پوائنٹ آ رہا ہے جی، اللہ تعالیٰ قوموں سے نعمتوں کا چھن جانا ان کی نافرمانی اور سرکشی کے باعث ہے۔ 53 نمبر آیت کے اندر یہ بات آ رہی ہے، بڑی کلیئر بات آ رہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بوجھا گناہ قوم اخلاق کی اور فرعونیوں کو وغیرہ کیا، 54 میں آ رہی ہے۔ تو جب تک کوئی قوم اللہ کی فرمان بردار بن کر رہتی ہے، اللہ اس سے وہ نعمت نہیں چھینتا، لیکن جب ان میں فتور اور بگاڑ آ جاتا ہے تو نعمت بھی ان سے چھن جاتی ہے۔ اس طرح اگر کوئی قوم بدحالی اور مصائب کا شکار ہے، جب تک وہ اپنی پریشانی اور بدحالی کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، اللہ بھی اس حالت کو نہیں بدلتا، اس کو اسی میں رہنے دیتا ہے۔ لا یسأل الانسان الا ما سعى، اللہ نے قرآن میں اصول بیان کر دیا، لا یسأل الانسان الا ما سعى، انسان کے لیے وہی ہے جس کی کوشش کرے۔ اقبال نے اسی پہ کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اور یہی بات سورہ رات کے اندر بھی آ رہی ہے، وہاں آیت نمبر 11 کے اندر یہ چیز ہے کہ اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو جب تک وہ نہ بدلیں۔ تو جب تک قوم نہیں بدلے گی، جتنی خرابیاں ہیں کر دے۔ اب یہاں کہیں 7 لاکھ کا اجتماع ہے، کہیں 15 لاکھ کا اجتماع ہے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا کہ یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ کر دے۔ اللہ ہی سارے کام کر دے، ہم نے اپنی حالت بدلنی ہے، خود کو بدلنا ہے، خود کو بدلنا ہے، ہر چیز کلیئر ہے۔ تو یہ فرعون کے بعد غرق ہونے کے بعد اللہ نے بڑا واضح کیا کہ اللہ کی پکڑ کا طریقہ یہ ہے کہ اب جہاد فرض ہے، مسلمان جہاد کے لیے کھڑے ہوں گے، فرشتے اور افغانستان میں دیکھ لیں کیا تھا، پوری دنیا مقابلے پہ تھی، جتنی کمی تھی اللہ نے پوری کر دی۔ اور اگر کیلکولیٹ کریں تو یہ بدر سے بڑی مدد ہے۔ وہاں تو پھر 150، 100، 500 کی ریشو تھی، یہاں تو ریشو ہی کوئی نہیں، نہ کوئی بحری بیڑا، نہ کوئی جہاز، نہ کوئی نہ کچھ۔ اللہ نے ساری مدد کی، تو مدد آنی ہے، لیکن مدد جو کھڑے ہیں ان کی آنی ہے، جو چینلیں بدل رہے ہیں یا اللہ یہ کیا ان کی مدد نہیں ہونی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی الحمد للہ رب العالمین۔